انسانوں کے نام افزار ریحان، ٹرمپ پلان کے لیے یو این سیکورٹی کونسل کی چھتری اور کراؤن پرنس MBS کا دورہ امریکہ۔ مڈل ایسٹ ایشو ایک مرتبہ پھر عالمی خبروں میں نمایاں ہے۔ یو این سیکورٹی کونسل نے اپنے 15 میں سے 13 اراکین کی حمایت سے ٹرمپ کے غزہ امن پلان کی منظوری دے دی ہے، اور یہ امریکہ کی بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ چائنا اور رشیا نے اگرچہ اپنے اعتراضات اٹھاتے ہوئے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، لیکن امریکی قرارداد کی مخالفت بھی نہیں کی، کیونکہ اگر وہ چاہتے تو اسے ویٹو کر سکتے تھے۔ ٹرمپ پلان میں 2 ریاستی حل، غزہ کی مستقل حکمرانی اور عالمی استحکام فورس کے دائرہ کار سے متعلق ابہام کی جو شکایات چائنا اور رشیا کو ہیں، اسی نوع کی شکایات بالخصوص 2 اسٹیٹس سولوشن کے حوالے سے پاکستانی حکومت بھی اندرون ملک اپنی رائے عامہ کے سامنے بیان کرتی رہتی ہے۔ بلکہ ایک موقع پر تو پاکستانی فارن منسٹر نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ٹرمپ کا موجودہ غزہ پلان ٹرمپ نیتن یاہو ملاقات کے بعد وہ رہا ہی نہیں جس کی ہم نے حمایت کی تھی، اگرچہ اس سلسلے میں کی گئی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے سے وہ قاصر رہے تھے۔ بہرحال یہ امر خوشکن ہے کہ ہماری حکومت کو اندرون خانہ جو بھی تحفظات ہیں، بین الاقوامی برادری کے سامنے یو این سیکورٹی کونسل میں اس نے اپنا ووٹ امریکی ریزولوشن کے حق میں دیا ہے۔ بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ سیکورٹی کونسل کا یہ سارا پروسیس بشمول پاکستان، عرب اسلامک اقوام کی خواہش پر کیا گیا ہے، تاکہ امریکی غزہ پیس پلان کو عالمی قانونی و اخلاقی چھتری مہیا کی جا سکے، بشمول فرانس، برطانیہ اور یورپی یونین۔ عالمی سطح پر اس قرارداد کا وسیع پیمانے پر خیر مقدم کیا گیا ہے۔ سوائے حماس کے، ویسٹ بینک میں قائم فلسطینی اتھارٹی اور اس کے صدر ابو مازن محمود عباس نے بھی کھلے بندوں اس کی حمایت کی ہے۔ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یو این سیکورٹی کونسل سے اپنے امن منصوبے کی منظوری کو ہسٹوریکل موومنٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں غزہ امن کونسل کی صدارت خود کروں گا۔ یو این سیکرٹری جنرل نے بھی اس کی منظوری کو خطے میں امن کے لیے خوش آئند قرار دیا ہے۔ حماس کا اعتراض ہے کہ اس کا فائدہ اسرائیل کو پہنچے گا، کیونکہ اسرائیل کا بنیادی مقصد ہی حماس کو غیر مسلح کرنا ہے۔ اس امر میں کوئی اشتباہ نہیں اور نہ ہی کوئی ڈھکی چھپی بات ہے کہ اس وقت امریکہ کو مڈل ایسٹ میں حماس کا جہادی ایجنڈا کسی صورت قبول نہیں، اور اسے ختم کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں جتنی بھی تباہی ہوئی ہے، یہ امریکی اشیرباد کے بغیر ممکن نہ تھی۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ حماس کے گریلوں کو عام فلسطینی عوام سے الگ کرتے ہوئے ان کا خاتمہ کیسے کیا جائے۔ حماس کی تمام تر جنگی اسٹریٹجی عوامی شیلٹر کے نیچے ہو رہی تھی۔ ان کے بارودی ٹھکانے اور جنگجوئی کے اڈے یا تو پرہجوم عوامی مقامات کے اندر ہیں یا ہاسپٹلز، مذہبی مقامات اور تعلیمی اداروں کے نیچے موجود تہہ خانوں میں۔ اسرائیلی فورسز جنگجوؤں کے تعاقب میں جب حملہ آور ہوتی تھیں تو چاہے جو بھی احتیاطی تدابیر کی جائیں، عوامی ہلاکتیں ناگزیر تھیں، جس سے پوری دنیا کی رائے عامہ متاثر ہوتی تھی۔ درویش کا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ کسی بھی قوم کے فسادیوں، جنگجوؤں اور دہشت گردوں کی صفائی یا ٹھکائی ان کے اپنے لوگوں کو کرنی چاہیے۔ اگر دوسری قوم کے طاقتور یہ فریضہ سر انجام دیں گے تو مذہبی، نسلی اور قومیتی تعصبات بھڑکیں گے۔ یوں دہشت گردی یا خود کش حملے کرنے والے ناروا طور پر اپنے ان لوگوں کے ہیرو بن جائیں گے۔ ہمارے جو لوگ ٹرمپ کے غزہ پیس پلان میں کیڑے ڈالتے ہوئے اپنی حکومت کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں یا عوامی سطح پر حکومت کے خلاف منافت پھیلانا چاہتے ہیں، وہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے تو جو مرضی کہیں، لیکن اس حوالے سے اگر وہ عقل کے ناخن لیں اور سوچیں کہ غزہ میں حماس کو غیر مسلح کیے بغیر خطے میں امن کے قیام کا کیا کوئی دوسرا متبادل بھی ہے؟ کیا امریکہ سے لڑ کر مڈل ایسٹ میں کوئی اپنی شرائط منوا سکتا ہے؟ انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک وقت میں یہی ٹرمپ تھے جو اس نوع کی تجاویز پر غور کر رہے تھے کہ اگر حماس اپنا جہادی ایجنڈا نہیں چھوڑتی تو کیوں نہ حماس سمیت غزہ کی 2 ملین سے زائد آبادی کی یہاں سے نقل مکانی کرواتے ہوئے انہیں ہمسایہ اسلامک عرب ممالک ایجپٹ اور جارڈن میں لا بسایا جائے اور غزہ کو عالمی تجارتی سیاحتی مقام میں بدل دیا جائے۔ اس پس منظر میں اسلامک عرب ممالک کی ذمہ دار قیادتوں نے امریکی پریزیڈنٹ کو موجودہ پیس پلان پر قائل کیا ہے یا مشترکہ پوائنٹس پر متفق ہوئے ہیں جن سے یہ پیس پلان تیار ہوا ہے۔ یوں ان دنوں خطے میں مصر، جارڈن اور سیریا کے ساتھ مل کر نئی ہلچل ہو رہی ہے۔ ہمارے آرمی چیف بھی ایجپٹ اور جارڈن جا چکے ہیں۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ دوم بھی پاکستان تشریف لائے۔ سیریا کے پریزیڈنٹ بھی وائٹ ہاؤس پہنچے۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے موجودہ امریکی دورے کو بھی اسی پس منظر میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، جن کے ملک کو امریکی اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اسے عرب اسلامک ورلڈ کا گیٹ وے قرار دیتے ہوئے امریکی پریزیڈنٹ نے اپنے پہلے غیر ملکی دورے کا آغاز ریاض سے کیا تھا، اور آج جب MBS وائٹ ہاؤس پہنچے ہیں تو ان کا کسی سپر پاور کے حکمران جیسا پرتپاک استقبال کیا
دیا گیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے دونوں بازو کھولتے ہوئے ان کی طرف والہانہ طور پر لپکے۔ وائٹ ہاؤس میں جب کراؤن پرنس سے جمال خشوگی کی پراسرار موت کے حوالے سے تلخ سوال ہوا تو جہاں کراؤن پرنس نے اس خبر کو افسوسناک قرار دیا، وہیں ٹرمپ نے صحافی کا منہ بند کرواتے ہوئے کہا کہ کراؤن پرنس اس سعودی صحافی کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ واضح رہے کہ اس ایشو کی وجہ سے پورے بائیڈن دور میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان امریکہ نہیں گئے، بلکہ سعودی امریکہ تعلقات میں ایک نوع کی سرد موری چھائی رہی، جسے ٹرمپ نے آتے ہی دور کیا۔ اور آج وہ کہہ رہے تھے کہ سعودی کراؤن پرنس ہمارے لیے انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں، وہ ہمارے عظیم شراکت دار ہیں، ہم ان کے ساتھ دفاعی معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، انہیں جدید ترین ٹیکنالوجی اور جدید ترین طیارے F-35 بھی مہیا کرنے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب امریکہ میں $1 کھرب کی انویسٹمنٹ کرنے آ رہا ہے اور یہ امریکی قوم کے لیے قابل فخر سرمایہ کاری ہے۔ ایران سے جوہری معاہدے پر بھی ہم سعودیہ سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ MBS کے ساتھ ابراہیم اکارڈ پر بھی بات ہوئی ہے اور وہ اس سلسلے میں اچھے جذبات رکھتے ہیں۔ سیریا سے پابندیاں ہٹوانے میں بھی انہوں نے رول ادا کیا ہے۔ اندرون ملک ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی سعودی کراؤن پرنس کا کردار شاندار رہا ہے۔ جواب میں MBS نے امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے دنیا میں قیام امن کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا، ہم بلا شبہ ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، میری اس حوالے سے اچھی تمنائیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم خطے میں 2 اسٹیٹ سولوشن کے لیے کوئی واضح راستہ چاہتے ہیں۔ میری اس حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں ہم امریکہ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ماڈرن ٹیکنالوجی اور ڈیفنس کے شعبوں میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ یہاں یہ امر واضح رہے کہ سعودی کراؤن پرنس ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے جو بھی نرم الفاظ بول رہے ہیں، مگر یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ وہ فوری طور پر اس کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ایک موقع پر امریکی اصرار دیکھتے ہوئے کراؤن پرنس یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ کیا آپ لوگ مجھے بھی ایجپشین پریزیڈنٹ انور سادات کی طرح مروانا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے کراؤن پرنس کے تفکرات امریکیوں کے لیے قابل فہم ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بشمول پاکستان اور سعودی عرب ہماری تمام عرب مسلم قیادتوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ بدلتے عالمی حالات کے تناظر میں اپنے اپنے ممالک میں عوام کی بہتر ذہنی و فکری رہنمائی کے اقدامات اٹھائیں۔ اسرائیل کے متعلق ہماری مسلم رائے عامہ جس قدر متشدد ہے، اسے جبر سے نہیں دبایا جا سکتا۔ ہمارے لوگوں کی فکری اور نظری برین واشنگ کے لیے آزادی اظہار کے ساتھ دوسری اپروچ کو بھی پورے دلائل کے ساتھ سامنے آنے دیا جائے، تاکہ ہمارے مسلم معاشروں میں موجود فکری گھٹن کا خاتمہ ہو سکے اور مکالمے کی فضا بن سکے۔ اس طرح حماس جیسے متشدد جتھوں کو صرف ہتھیاروں سے ہی غیر مسلح نہ کیا جائے، بلکہ فکری اور نظری طور پر ان کی جنونی اپروچ واضح کرتے ہوئے شعوری استدلال سے جہادی مائنڈ سیٹ کو بھی غیر مسلح کیا جائے۔